نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتا تھا اور اس شخص کا نام کفل تھا۔ تو کفل نامی یہ جو شخص تھا، اس کی پوری زندگی بدکاریوں میں، زنا میں، شراب میں، جوؤں میں گزری ہوئی تھی۔ ایسا کوئی گناہ نہیں تھا کہ اس کا دل چاہتا اس گناہ کے لیے اور یہ اس گناہ کو پورا نہ کرتا۔ تو اس ٹائپ کا آدمی تھا یہ کفل۔ تو ایک دن اس نے 60 دینار دے کر ایک پاک دامن عورت کو راضی کیا بدکاری کے لیے کہ آج تم نے میرے ساتھ بدکاری کرنی ہوگی۔ تو وہ پاک دامن عورت اپنی اس طرح مجبوریاں اس کو لاحق ہو گئی تھی کہ وہ اس بدکاری کے لیے راضی ہو گئی۔ زندگی نے اس کو ایک ایسے مقام پر لا کر کھڑا کیا تھا کہ وہ صرف ان 60 دینار کے لیے اس بدکاری کے لیے راضی ہو گئی۔ اس طرح کی مجبوریاں اس کو لاحق ہو گئی تھی، کوئی اس کے پاس راستہ نہیں بچا ہوا تھا۔ تو ان مجبوریوں کے تحت وہ 60 دینار کے لیے اس بدکاری کے لیے راضی ہو گئی۔ تو جب پھر تنہائی میں کفل اس عورت کے پاس آیا بدکاری کے ارادے سے، تو اس نے جب اس عورت کو دیکھا کہ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کا جسم اس قدر تپتپا رہا ہے، اس قدر وہ تپتپا رہی ہے کہ کفل دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس عورت کے آنسو اس طرح بہ رہے تھے، سینے سے ہو کر زمین پر اس طرح بہ رہے تھے جیسے پانی بہتا ہے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اس طرح حالت ہو گئی تھی اس عورت کی۔ تو جب کفل نے دیکھا کہ اس عورت کا اتنا برا حال ہوا ہے، تو اس کے نزدیک کو ہوا اور اس سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے، آخر ایسی بھی کوئی ٹینشن، ایسی بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ تمہاری حالت اتنی بدتر ہو گئی ہے، تو مجھے اپنی وجہ بتاؤ۔ کفل خود اب حیران ہو گیا تھا کہ آخر اس طرح کیا ہوا اب اس کے ساتھ کہ اتنی بری حالت اس کی ہوئی ہے، کیونکہ جب میں نے اس کے ساتھ ڈیل کی تھی 60 دینار والی، تو تب تو یہ صحیح تھی بالکل۔ تو اب اس عورت نے اس سے کہا کہ کفل، میں جو تمہارے لیے ادھر بیٹھی ہوں بدکاری کے ارادے سے، تو اس عمل کو یاد کر کے میں اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب، اس عمل کے بعد جو عذاب ہوگا اس کو یاد کر کے میں رو رہی ہوں، اس کو یاد کر کے میری اس طرح کی حالت ہو گئی ہے۔ قبر کے وہ سانپ، وہ بچھو، قبر کا وہ آگ، وہ قبر کا عذاب میرے آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے کفل، اس کو یاد کر کے میں رو رہی ہوں، اس طرح میری حالت ہوئی ہے۔ آخر ایک دن تو ہوگا، اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گی میں؟ تو اس دن کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ بہت سخت عذاب مجھے یاد ہو رہا ہے کہ اس طرح عذاب مجھے ملنا ہے اس بدکاری کے بعد، تو اس لیے میں رو رہی ہوں۔ اس قدر اس کی حالت خراب تھی کہ کفل خود بھی بہت ہی حیران ہو گیا۔ تو کفل نے اس سے کہا کہ بس صرف اتنی وجہ، اتنی سی وجہ ہے اور تمہاری حالت خراب ہو گئی ہے، اتنی بدترین حالت ہو گئی ہے تمہاری، میری تو پوری زندگی ان بدکاریوں میں گزری ہوئی ہے، اور تم صرف اس بدکاری کے بارے میں سوچ کر اتنی تمہاری حالت خراب ہو گئی ہے، تو میری تو پوری زندگی ان بدکاریوں میں گزری ہوئی ہے۔ زنا میں کرتا ہوں، زنا میرے لیے عام ہے، جوا میرے لیے عام ہے، ایسا کوئی گناہ تو میرے لیے نہیں ہے کہ جو میرے دل نے چاہا اور میں نے کیا نہیں۔ تو عورت نے کہا کہ کفل، اللہ کے لیے باز آ جا اور مجھ پر رحم کر، میری جان پر رحم کر، اپنی جان پر رحم کر، بہت بھیانک عذاب میں ہم دونوں مبتلا ہوں گے۔ قبر کا عذاب، وہ سانپ و بچھو جب ہمارے جسم پہ پڑے ہوں گے تو وہ درد نہیں سہ پائیں گے، وہ عذاب سہنے کا نہیں، یہ بہت سخت عذاب ہوگا۔ جہنم کی آگ میں جب ہم دونوں کو گرایا جائے گا، تو کفل کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے یہ عذاب اس کو خود جس طرح کے دکھائی دے رہے ہو، اس کی اس طرح حالت ہو گئی۔ اور اب وہ جو کفل نامی یہ شخص تھا،
یہ بھی رونا شروع ہو گیا. اس بات کو یاد کر کے رونا شروع ہو گیا کہ میری تو پوری زندگی ان عذابوں میں گزری ہوئی ہے. ہائے اللہ میرا کیا حال ہوگا اس دن, کیا حال ہوگا میرا. میں نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہے کہ میں نے نہ کیا ہوں. تو ان باتوں کو یاد کر کے وہ خود بہت سخت رونے لگا, بہت زیادہ مایوس ہو گیا, رونے لگا. تو پھر اس کے بعد کفل نے اس عورت کو کہا کہ یہ 60 دینار جو میں نے تمہیں دیے یہ اللہ کی راہ میں سمجھ لو میں نے تمہیں دیے ہیں. تو ابھی اس عورت نے جب کفل کی حالت دیکھی کہ اس قدر وہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہے, تو عورت نے کفل سے کہا کہ کفل دیکھ اللہ سے معافی مانگ لے, توبہ کر لے اپنے گناہوں سے کہ انشاءاللہ اللہ تمہیں معاف فرما دے گا, معاف کر دے گا تمہیں. اور اس کے بعد وہ عورت چلی گئی وہاں سے. تو کفل اس قدر اس کی حالت, جو کفل تھا اس کی حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی, اس قدر بگڑ گئی تھی کہ پاؤں اس کے کپ کپا رہے تھے, جسم اس کا اکڑ گیا تھا, آنسو پانی کی طرح اس کے بہہ رہے تھے, رونگٹے اس کے کڑے ہو گئے تھے. تو اس طرح کی اس کی حالت ہو گئی تھی. پوری رات وہ روتا رہا, اللہ سے توبہ کرتا رہا کہ بہت گناہ میں نے کیے ہیں, یا اللہ معاف کر دے. کیونکہ اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے عذاب دکھائی دیے کہ بہت عذابوں میں بھی مبتلا ہوں گا. تو روتا رہا. تو اسی رات کو اس کی موت واقع ہو گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تو پھر جب صبح لوگوں نے اس کے گھر آ کر دیکھا تو کفل تو مرا پڑا تھا, اور اس کے گھر کے باہر قدرت کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے, یعنی کہ اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح جو کفل نامی ایک گنہگار شخص تھا, رات کی تاریکیوں میں روتا رہا, اللہ سے توبہ کرتا رہا, معافی مانگتا رہا. تو پھر اس طرح جب وہ اسی رات کو مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو میرے عزیز امت مسلمہ کے پیارے بھائیوں بہنوں, یہ زندگی بڑی چھوٹی ہے, اس زندگی سے کوئی امیدیں نہ رکھو. کبھی بھی کسی بھی قدم, کسی پر بھی موڑ پر یہ زندگی ہمیں دھوکہ دے سکتی ہیں. رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے, بہت ہی مبارک مہینہ ہے یہ. اس میں ہم اللہ کو راضی چلو کر لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں گناہوں سے. اور اگر ہم آج کل دیکھیں تو ہماری حالت اس طرح ہے کہ ہم صرف میں کچھ لوگوں کی نہیں, پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں, اپنی بات کر رہا ہوں, پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں. حرام کھاتے ہیں, ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں. زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے, صدقے نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کو بات بات پر ناراض کرتے ہیں. اس طرح کے گناہ ہم میں پھیلے ہوئے ہیں. تو ہم نے آج تک توبہ بھی نہیں کی ان گناہوں پر. شیطان نے ہمارے دلوں کو اس طرح, ہمارے دماغوں کو اس طرح تاریکیوں سے بھر دیا ہے کہ ہمیں بالکل لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا گناہ ہے. بڑے بڑے زنا کر لیتے ہیں, بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا گناہ ہے یار, اس سے کیا ہوتا ہے. تو میرے عزیزو, رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے یہ, اس میں اللہ کو راضی کر لو, کیونکہ زندگی کبھی بھی ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے. اور اگر ایک بار اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کوئی موقع نہیں ملے گا. میرے عزیز امت مسلمہ کے بھائیوں بہنوں, آج سے اللہ سے توبہ کر لے, تمام گناہوں کو خیر آباد کہہ دیں, توبہ کر لے اور اللہ سے وعدہ کر لے کہ پھر اس طرح نہیں ہوگا. صرف ایک بار معاف کر, سجدے میں سر رکھے روتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ صرف بہانہ ڈھونڈتا ہے ہمارے لیے. اب کفل نامی اس شخص کی جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے, جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مغفرت کر دی. صرف ایک رات وہ رویا, ایک رات میں اس کی اس طرح حالت تھی, اس نے توبے کیے سچے دل سے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. تو ہماری بھی مغفرت ہو سکتی ہے میرے عزیزوں. اللہ سے توبہ کریں, مغفرت ہو جائے گی ہماری. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ وہ ہمارا رب تو اس طرح ہے، ہمارا اللہ تو ہمارے لیے صرف بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ بس یہ ایک توبہ کر لے، بس میں انہیں معاف کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمینوں کو اگر تم نے پوری زمین کو، اس دنیا کو گناہوں سے بھر دیا ہے اور وہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، تو میرے بندے تو ایک بار سچے دل سے توبہ کر، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو میرے عزیزوں، رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہی اللہ کو راضی کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، کیونکہ کیا پتہ کہ کس گھڑی ہماری سانسیں ختم ہو جائے گی اور ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ آپ سب کو، پوری امت مسلمہ کو گناہوں سے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔